بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہم کون ہیں، ہم کو کس لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم دنیا کی فضولیات میں ایسے لگے ہیں کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارے اور کافروں میں کوئی فرق نہیں لگتا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے کافروں کے مسلمان ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری وجہ سے وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ ان سے پوچھو تو وہ یہی کہتے ہیں، ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ جو چیزیں ہمیں محبوب ہیں وہی چیزیں مسلمانوں کو محبوب ہیں، جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہی چیزیں مسلمانوں کو اچھی لگتی ہیں۔ ہم کس بنیاد پر کلمہ پڑھے اور ان جیسے ہو جائیں؟ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے انبیاء جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور انبیاء اس امت میں آنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ صرف حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ اس امت میں پیدا ہوں گے اور آپ کے امتی بن کے آئیں گے، آپ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس امت نے تو فرشتوں کو حیران کیا تھا، اس امت نے تو چاند تاروں کو حیران کیا تھا۔ کوئی ایسی امت نہیں آئی جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہو، جس نے اپنی اولادیں، اپنا گھر، اپنا مال، اپنی جان اللہ کے دین کے لیے لگائی ہو۔ پچھلی جتنی امتیں آئی ہیں ایسی قربانیاں کسی نے نہیں دی جتنی قربانیاں اس امت نے دی ہیں۔ ایک طرف بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ آپ جانو اور آپ کا رب جانے، ہم نہیں جاتے آپ کے ساتھ۔ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ کو کہیں گے آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ لڑو ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو وہ ہیں آپ کے آگے بھی ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے پیچھے بھی ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے دائیں بھی ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے بائیں بھی ہماری لاشیں گریں گی۔ دشمن آپ تک اس وقت پہنچے گا جب ہم سب شہید ہو چکے ہوں گے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا تو اس نے بوٹی بوٹی کر کے اتاری اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو ان کی ماں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم اسی دن کو دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ اور حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، بیٹا کل جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو بڑی دلیری اور جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کرنا اور پیچھے مت ہٹنا۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ تمہارے بیٹے تینوں شہید ہو گئے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اسی دن کو دیکھنے کے لیے تو ان کو جنا تھا، اسی دن کو دیکھنے کے لیے تو بیٹوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس امت نے ایسی قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگ جائے اور پورے عالم میں اللہ کا دین پھیل جائے۔ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن اللہ کا دین پورے عالم میں پھیلے۔ ہمارے بچے لگتے ہیں لگ جائے، اللہ کا دین پورے عالم میں پھیلے۔ ہمارا مال گھر سب کچھ لگتا ہے لگ جائے، اللہ کا دین پورے عالم میں پھیلے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ ہم تو وہ امت ہے جو کل قیامت کے دن انبیاء کی گواہی دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم دنیا کے مال و اسباب میں پھنس گئے ہیں، ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ جب تک امت محمدیہ دین اسلام پر کھڑی نہیں ہوگی تب تک اللہ اسے عزت کی بلندیوں پر نہیں پہنچائیں گے۔ ہم ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کیوں آئے ہیں، کہ اس امت نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ دین کے لیے لگایا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں، میری جان بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میری اولادیں بچ جائیں۔ یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں بھی گزر جائے گی اور اللہ کی نافرمانی میں بھی گزر جائے گی۔ اس زندگی نے گزرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ زندگی رک جائے گی، نہ، اللہ کی فرما برداری کریں گے یہ زندگی گزر جائے گی، نہ، نافرمانی میں بھی گزرنی ہے اور فرما برداری میں بھی گزرنی ہے۔ لہٰذا ہم تیاری کریں، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر چلیں،
اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلندیوں پر پہنچائے گا۔